السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے الرجی کے بارے میں کافی کچھ سنا ہے، تو اب ہم چلتے ہیں علاج کی طرف کہ اس کو ہم کس کس طریقے سے کیور کر سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیورز فار الرجی بائی ہومیوپیتھی۔ اگر آپ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ پسند کرتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں تو اس میں کون کون سی ایسی ریمیڈیز ہیں جو کسی پیشنٹ کی جان بچا سکتی ہیں یا اس کی الرجی کو کم کر سکتی ہیں۔ الرجی بیسیکلی کیوں ہوتی ہے یہ آپ نے سارا سن لیا ہے، صرف ایک مختصراً تھوڑا سا بتاتی ہوں کہ جیسے ہماری جب ریزسٹنس لو ہوتی ہے، یعنی ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ کم ہو جاتی ہے تو اس کی وجہ سے، اور دوسرا ہمارا امیون سسٹم کمزور ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے جسم کی حساسیت بڑھ جاتی ہے اور اس سے پھر الرجیز ڈیولپ ہونے لگتی ہیں۔ الرجیز آپ نے سنا ہے ساری جو وجوہات ہیں، انوائرمنٹل ہیں یا سیزنل ہیں یا فوڈ کے ذریعے یا بہت سے، جیسے آپ نے ڈسٹ مائٹس اور بہت کچھ سنا، ان سب چیزوں سے الرجیز ہوتی ہیں جو جس انوائرمنٹ میں ہم سب لوگ رہتے ہیں، جس میں ہم سب سانس لیتے ہیں، سب لوگ بیمار نہیں ہوتے، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں اور بہت سے لوگ اس میں صحت مند رہتے ہیں۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کون لوگ ان چیزوں سے متاثر ہوتے ہیں یا کن لوگوں کی امیونٹی ویک ہوتی ہے یا ریزسٹنس لو ہوتی ہے، اس ریزسٹنس کو کم کرنے والے فیکٹرز کون کون سے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن فیملیز میں ٹی بی پائی جاتی ہے، انسان کو خود ٹی بی ہو یا جن کی فیملی میں ٹی بی ہسٹری ہو، دادا، نانا، چچا، ماموں، خالہ، پھوپھی، والدین میں سے یا بہن بھائیوں میں سے جن کو ٹی بی ہو، تو ان لوگوں میں حساسیت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اور پھر ٹی بی کے یعنی جہاں پر ٹی بی ہسٹری پائی جائے تو اس میں جب کسی کو اسکن الرجی ہو یا نیزل الرجی ہو تو اس میں جو میڈیسنز یوز ہوتی ہیں وہ ہیں، سب سے پہلے ٹیوبرکلینم جو ہے، یہ ٹی بی کا نسوڈ ہے ہومیوپیتھی میں، ٹی بی کے اسی سے بنایا گیا ہے جراثیم سے، لیکن اس کے اندر ٹی بی کے کوئی جراثیم نہیں پائے جاتے، بلکہ اس کو اس طریقے سے پوٹینٹائز کیا جاتا ہے کہ وہ ٹی بی کے اگینسٹ ہمارے باڈی کے اندر امیون سسٹم کو اسٹرانگ کر دیتا ہے، امیونٹی ڈیولپ کر دیتا ہے۔ ٹیوبرکلینم یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر یہ سب میڈیسنز کے لیے میں ایک ہی دفعہ آپ کو بتا دیتی ہوں، بڑے لوگ جیسے اب ہم یعنی ایڈلٹس جن کو کہتے ہیں 10 سال کے بعد کے جتنے ہیں لوگ، ان کو ہم پہلے 1 m میں 1 ڈوز سنگل ڈوز بھی دے سکتے ہیں اور 3 ڈوزز بھی، اور پھر ریگولر بیسس پہ ڈیلی بیسس پہ اس کو بچوں میں 30 پوٹینسی اور بڑوں کے لیے 200 پوٹینسی کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ یہ تمام ریمیڈیز کے آگے پوٹینسیز نہیں لکھی ہوئی، یہ ایک اصول اور قاعدہ ہے کہ چھوٹے بچوں کے لیے لو پوٹینسی، بڑوں کے لیے ہائی پوٹینسی، اور جیسے 1 m پوٹینسی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتی ہے، اور اس کو میکسیمم ہم بہت جلدی بھی اگر دیں تو ویک میں ایک دفعہ دے سکتے ہیں، اور جو 30 یا 200 پوٹینسی ہے وہ ڈیلی بیسس پہ دی جا سکتی ہے 2 سے 3 دفعہ روزانہ۔ تو اب ٹی بی ہسٹری کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ٹیوبرکلینم ہم ویکلی بھی دیتے ہیں اور 2 ہفتے کے بعد بھی 1 ڈوز دیتے ہیں۔ یہ صرف 1 دن کے لیے دیتے ہیں، بار بار ریپیٹ نہیں کی جاتی۔ اور باقی جو میڈیسنز ہیں جیسے فاسفورس ہے، آرسینک آیوڈائڈ ہے، تو یہ ٹی بی ہسٹری والے پیشنٹس جن کو کسی بھی چیز سے الرجی ہو، خواہ فوڈ الرجی ہے یا اسکن الرجی ہے، نیزل الرجی ہے، ان سب کے لیے یہ بہت اچھی میڈیسنز ہیں، حتیٰ کہ یہ ٹی بی کے تمام اثرات کو زائل کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں۔ پھر جن کی انہیریٹنس میں الرجیز آ رہی ہیں، یعنی فیملی ہسٹری ہے الرجیز کی، استھما یا الرجی، تو ان لوگوں میں بھی کسی حد تک سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے یا الرجیز زیادہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں، تو ان کے لیے ہم سب سے پہلی میڈیسن ہے کارسینوسینم، یعنی جن کے اندر ڈیزیز شفٹ ہو کے آئی ہے فیملی سے، تو ان کو سب سے پہلے 1 ڈوز کارسینوسینم کی دی جاتی ہے۔ یہ پھر مثال کے طور پر اب آپ ینگ جنریشن ہیں موسٹلی، تو ابھی بہت سے لوگوں کی شادی نہیں بھی ہوئی یا شادی ہوئی ہے تو ابھی بچے نہیں ہوئے، تو اگر آپ میں کسی بھی قسم کی کوئی ایسی بیماری پائی جاتی جو فیملی سے آپ تک شفٹ ہوئی ہے یا ٹرانسفر ہوئی ہے، یعنی انہیریٹڈ پرابلم ہے، تو اگر آپ لوگ اس کی صرف سنگل ڈوز کارسینوسینم لے لیں تو بہت سی فیملی ڈیزیزز آئندہ آنے والی نسلوں میں شفٹ نہیں ہوتی اس میڈیسن کے ذریعے۔ ایک بہت اچھی میڈیسن ہے کارسینوسینم۔ اور اس کے بعد اگر جیسے سویئر ڈیزیزز میں، سویئر قسم کی ڈیزیزز کے بعد بھی الرجیز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، جیسے ٹائیفائڈ، ملیریا یا اور اس قسم کی بہت سی بڑی بڑی بیماریاں، جن کے بعد جسم کے اندر کچھ ایسی ویکنیسز پائی جاتی ہیں کہ الرجیز ڈیولپ ہونے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں جیسے اگر ٹائیفائڈ ہے
ٹائیفائڈ گزرا ہے اور اس کے بعد کسی خاص چیز سے الرجی ہو گئی ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو ٹائیفائڈینم دیتے ہیں. یہ ٹائیفائڈ کا نسوڑ ہے. تو ٹائیفائڈینم دینے سے کیا ہوتا ہے کہ 50% کیس ویسے کلیئر ہو جاتا ہے. پھر اگر تھوڑی بہت بیماری رہ جاتی ہے تو اس کو ہم وہ آگے چل کر آپ کو بتاتے ہیں کہ مختلف طریقوں سے پھر جس قسم کی الرجی ہے اس کے مطابق دوا دیتے ہیں. پھر فلاور سے الرجی ہے, پھولوں سے الرجی ہو جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس پھول ہوتے ہیں تو کچھ فرق نہیں پڑتا, لیکن کچھ لوگ پھولوں کے پاس سے گزرے تو ان کو چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, نزلہ شروع ہو جاتا ہے, رنی نوز شروع ہو جاتا ہے, اچھی فیلنگ آنے لگتی ہیں, ہر طرف خارش شروع ہو جاتی ہے, ناک, کان, گلا. تو ایسے لوگوں کو سبا ڈیلا میڈیسن دی جاتی ہے. سبا ڈیلا 1 mg کی ایک ڈوز دینے کے بعد بڑوں کے لیے 200 اور بچوں کے لیے 30 پوٹینسی کا انتخاب کیا جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کی الرجیز کیور ہو جاتی ہیں. یہ کیور ہے, مینجمنٹ نہیں ہے, ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں ان سے الرجیز. پھر ہے ڈسٹ, جیسے ہمارے ہاں عام طور پر دیکھیں جیسے کنسٹرکشن ہو رہی ہے یا روڈز کے اوپر ڈسٹ ہے یا گاڑیوں کی یا اور کئی قسم کی, تو ڈسٹ الرجیز کے لیے جو سب سے اچھی دوا ہے وہ ہے پوتھوس. پوتھوس اس کو صرف 1 mg کی ہم ایک ہی ڈوز دیتے ہیں تو ڈسٹ الرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. بعض اوقات ریپیٹ کرنی پڑتی ہیں, 2 سے 3 ڈوزز بھی دینی پڑتی ہیں. 15 دن کے بعد یا ہفتے کے بعد ہم اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. الحمدللہ پوتھوس سے ڈسٹ الرجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ اب ریمیڈیز ہیں, یعنی سمٹمز آپ کہہ سکتے ہیں, اسپیسیفک سمٹمز الرجی کے لیے, خاص طور پر نیزل الرجی کے لیے. یعنی اگر سانس کی پرابلم ہے, ناک سے پانی بہ رہا ہے, اب ناک سے پانی بہنے کے ساتھ کچھ لوگوں کے آپ دیکھتے ہیں ناک بالکل سرخ ہو جاتی ہے, ریڈنس آ جاتی ہے, کچھ لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا, مطلب ناک بہتا ہے مگر ریڈنس نہیں ہوتی. تو اگر رنی نوز ہے, پانی بہ رہا ہے ناک سے, خارش بھی ہو رہی ہے ناک میں اور ناک سرخ بھی ہے, اگر یہ 3 علامات پائی جائیں تو ہم اس میں ایلیم سیپا دیتے ہیں. آپ حیران ہوں گے کہ یہ پیاز سے بنی ہوئی دوا ہے. عام پیاز جو ہم کھاتے ہیں اس سے بنی ہوئی ہے. آپ دیکھتے ہیں جب آپ پیاز کاٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آنکھوں سے بھی پانی آئے گا, ناک سے بھی پانی آئے گا, خارش بھی بعض اوقات ناک میں تھوڑی الجھن سی ہوتی ہے. تو اسی سے بنی ہوئی دوا جو ہے پوٹینسی میں جب دی جاتی ہے تو وہ اس کو کیور کر دیتی ہے. تو ایلیم سیپا رنی, اچی اور ریڈ نوز کی دوا ہے. اور اسی طرح اگر رنی نوز تو ہے, آئز سے بھی پانی آ رہا ہے, ناک سے بھی پانی آ رہا ہے, نزلہ بہ رہا ہے, مگر آنکھیں سرخ ہو رہی ہیں, یعنی ناک سرخ ہونے کی بجائے اب آنکھیں سرخ ہو گئی. آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو نزلے میں آنکھیں بہت سرخ ہو جاتی ہیں اور آنکھوں میں خارش بھی ہوتی ہے, آنکھوں سے پانی بھی بہتا ہے. تو ایسے میں ہم یوفریشیا دیتے ہیں. یوفریشیا اس کی بہت اچھی دوا ہے اور ایسے لوگوں کی الرجی ہمیشہ کے لیے کیور ہو سکتی ہے. 1 mg کی ایک ڈوز دے کے 200 میں شروع کر لیں, اور اگر چھوٹے بچے ہیں تو ان کو 200 کی ایک ڈوز دے کے شروع میں, پھر 30 میں شروع کرا دیں. تو چند دن کے لینے سے کچھ لوگوں کو ہفتہ لینی پڑتی ہے, کسی کو 2 ہفتے, بعض اوقات 1 مہینہ, میکسیمم 3 مہینے تک, اور اس کے بعد الرجیز ختم ہو جاتی ہیں. پھر اس کے ساتھ ہے اچی آئیز اور اچی نوز, اچی ایئر, یعنی آنکھ, ناک, کان سب کی خارش ہو, گلے میں بھی خارش ہو, تو ایسے میں ویتھیا دوا ہے ہومیوپیتھی کی. ویتھیا بہت اچھا کام کرتی ہے. اس کو کبھی کبھار صرف 1 mg میں لینے سے ہی ویتھیا, یہ جو آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کو گلے میں بھی خارش فیل ہو رہی ہوتی ہے, کان میں بھی ہو رہی ہے, ناک میں, آنکھوں میں, ہر جگہ, تو ویتھیا اس چیز کو کور کر لیتی ہے فوری طور پہ. پھر کچھ لوگوں کے نتنوں میں خارش رہتی ہے, بار بار وہ کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے اپنے جو ہے نوسٹرلز ان کو مسلتے رہتے ہیں. تو ایسے الرجی کے لیے ارنڈو بہت اچھی دوا ہے, ارنڈو, اور اس کی بھی چند خوراکیں لینے سے ہی یہ کیور ہو جاتا ہے. پھر ناک کا بند ہو جانا, یعنی مثلا اب آج کل جیسے الرجی ہے, اصل میں سب لوگوں کی سمٹمز ایک جیسی نہیں ہوتی. جب الرجی ہوتی ہے تو ہر ایک کی حالت مختلف ہوتی ہے, ہر ایک کے علامات جو ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں. اگر ناک بند ہو جاتا ہے الرجی کے موسم میں, سانس نہیں آتا, کچھ لوگوں کو دن میں بھی سانس صحیح نہیں آتا, یا کبھی ایک ناک بند ہو جاتی ہے, کبھی دوسری, کبھی دونوں ہی بلاک ہو جاتی ہیں, یا بعض لوگوں کو سوتے وقت جو ہے وہ ناک بند ہو جائے, تو اس میں امونیم کارب بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر ویزنگ ہو جائے, جیسے ریشے کی خرخر اور خرخراہٹ اور سیٹیاں بجتی ہیں چھاتی میں, تو ویزنگ والے پیشنٹس کو اینٹم ٹارڈ دی جاتی ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ کھانسی ہو جائے, یعنی اگر باقی تمام کوئی پرابلمز نہیں ہیں, صرف کاف ہے اور الرجک کاف ہے, بار بار کھانسی آتی ہے, چھوٹی چھوٹی خشک کھانسی اور بعض دفعہ دورے دار کھانسی, الرجک کاف میں کوریلیم روبرم بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر ڈیفیکلٹ بریتھ,
سانس بہت تنگی سے آتا ہے، مشکل سے آتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس اب سانس شاید دوسرا سانس نہ آئے یا فینٹ ہو جائے. تو سانس کی اگر مشکل ہو تو ہم یہ 3 دوائیں اسی ترتیب سے دیتے ہیں. پہلے لیکسس، پھر لائکوپوڈیم اور پھر کاربوویج. یہ 200 پوٹینسی میں اگر ایسے سویئر قسم کے پیشنٹس جو شوق میں جانے والے ہوں یا جن کو سانس میں بہت زیادہ پرابلم ہوتی ہے، تو اگر ان کی پاکٹ میں یہ تینوں میڈیسنز ہوں نمبر 1 2 3 کر کے، تو کسی بھی ایمرجنسی کیس میں یہ بہت اچھی دوائیں ہیں. پہلے لیکسس دی جائے، اس سے 1-2 منٹ یا 5 منٹ کے وقفے سے لائکوپوڈیم دی جائے، اور پھر کاربوویج 10-1 منٹ کے وقفے سے دی جائے تو سانس بحال ہونے لگتا ہے. ایک دفعہ سے اگر سانس بحال نہ ہو تو اس کو 2 سے 3 یا 4 دفعہ بھی اس سائیکل کو ریپیٹ کیا جا سکتا ہے. اب ہے اسکن الرجیز، یعنی یہ تو نیزل الرجیز تھیں. اسکن الرجیز کی جو سمٹمز ہیں ان میں اگر فرض کریں کہ دھپڑ پڑ گئے، ہم اپنی زبان میں دھپڑ کہتے ہیں، یعنی ارٹیکیریا جس کو کہا جاتا ہے، چھپاکی، ریڈنس آ جاتی ہے اسکن پہ، بڑے بڑے پیچز بن جاتے ہیں، خارش ہوتی ہے بے تحاشا. تو ایسے میں اگر ان پیچز پہ ٹھنڈک سے آرام آئے، جیسے ٹھنڈا پانی لگانے سے یا ٹھنڈی پٹی رکھنے سے یا ٹھنڈی جگہ پہ جانے سے اگر چھپاکی ٹھیک ہو جاتی ہے الرجی، تو ان لوگوں کو ایپس میلیفیکا دی جاتی ہے. ایپس میلیفیکا، ایسے لوگوں کی الرجی اس میڈیسن سے کور ہوتی ہے. پھر اگر گرمی سے آرام آئے، یعنی بعض لوگوں کو گرم پانی سے نہانے سے یا گرمی میں جانے سے سکون ملتا ہے، تو ان کو ایپس نہیں دی جاتی، ان کو پھر آرسینک البم دی جاتی ہے. یعنی تھوڑی سی علامت کی تبدیلی سے، وہی چھپاکی ہے، وہی ارٹیکیریا ہے، وہی خارش، وہی ریڈنس ہے. اگر گرمی سے تکلیف بڑھتی ہے تو پھر ایپس میلیفیکا، اگر سردی سے تکلیف بڑھتی ہے تو آرسینک البم. اور اسی طرح اگر پانی لگنے سے تکلیف زیادہ ہو جائے، جیسے نہانے کے بعد کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ الرجی بن جاتی ہے، خارش ہونے لگتی ہے، یا ویسی خارش شروع ہو جاتی ہے، چھپاکی نہ بھی ہو تو ایچنگ شروع ہو جاتی ہے نہانے سے، چاہے وہ ٹھنڈا ہو یا گرم، دونوں سے اگر ان کو ہو رہی ہے تو ان کو رسٹاکس دی جاتی ہے. پھر کاسمیٹکس الرجی ہو، جیسے کچھ لوگوں کو میک اپ کرنے سے یا کوئی بھی کریم اگر استعمال کریں، کچھ لوگ آپ کو کہتے سنائی دیں گے کہ ہم کچھ بھی نہیں لگا سکتے، کچھ بھی لگائیں تو الرجی ہو جاتی ہے یا اسکن خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو کاسمیٹک الرجی کے لیے بووسٹا دی جاتی. پھر باربرز نائف، یعنی حجام کے اس طرح کی جو الرجی ہے، یعنی کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو باربرز ہیں عام طور پہ اسٹرلائز نہیں کرتے، ان کے پاس جتنے بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں، سیزر ہے یا نائف ہے یا جس سے اس طرح جو ہوتا ہے جس سے بال صاف کرتے ہیں، تو بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں بچوں کی حجامت کرانے کے بعد ان کے سر پہ ایگزیما ڈیولپ ہو جاتا ہے یا کوئی الرجی ہو جاتی ہے، سرخ سرخ دھبے آنے لگتے ہیں، خارش شروع ہو جاتی ہے، پھر آہستہ آہستہ علامات بڑھتی چلی جاتی ہیں. تو ایسے میں جب آپ دیکھیں کہ بال کٹانے کے بعد ہی الرجی ڈیولپ ہوئی ہے تو پھر سلفر آیوڈائڈ بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر اگر پیچھے لیور بھی انوالو ہو رہا ہے تو لیور کے انوالومنٹ کے ساتھ یا لیور کی پرابلمس بھی ساتھ ساتھ کریٹ ہو رہی ہیں اور الرجیز بھی ڈیولپ ہو رہی ہیں، تو پھر ڈولیکوس اور ایسٹاکس یہ دی بیسٹ میڈیسنز ہیں. اب ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دوائیں، علاج، جن سے ہم اپنی الرجیز کو بہت آسانی سے اور بہت امیڈیٹ طور پہ کور کر سکتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ دی بیسٹ ٹریٹمنٹ ہے جو آپ سب کے گھروں میں موجود ہوتی ہیں چیزیں، مگر ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کو استعمال کیسے کریں. تو بلیک سیڈ، حبۃ السودا یا حبۃ البرکہ، یہ نائجیلا سیٹیوا سیڈز ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے اندر موت کے علاوہ ہر بیماری سے شفا ہے. 7 دانے کلونجی کے روزانہ چبانے والوں کی الرجیز آئندہ آنے والی زندگی میں کبھی ڈیولپ نہیں ہوتی. یعنی یہ پریکاشن ہے، یہ ایک پروٹیکشن ہے. آئندہ آنے والی زندگی میں آپ بہت سی الرجیز اور بہت سی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں اگر 7 دانے روزانہ کلونجی کے چبا کے کھا لیں اور تھوڑا سا پانی پی لیں، یا شہد کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، یا تھوڑے سے دانے چبا کے اوپر سے شہد لے سکتے ہیں. 7 دانے کافی ہوتے ہیں. البتہ اگر آپ بلیک سیڈ آئل استعمال کرتے ہیں، اب فرض کریں آپ کو الرجی نہیں تھی تو آپ نے دانوں کا استعمال شروع کر دیا، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ گریجولی اس سے بھی الرجی کور ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا اسے ٹائم لگتا ہے. اگر فوری ریلیف چاہتے ہیں، ود ان فیو منٹس آپ ریلیف چاہتے ہیں، تو پھر بلیک سیڈ آئل کے 10 ڈراپس آپ ایچ نوسٹل لیں، یعنی بڑوں کے لیے 10 قطرے دونوں ناک میں، یعنی دونوں میں ٹوٹل 20 ہو جائیں گے. 10 قطرے اس ناک میں، 10 اس ناک میں ڈال کے، اور 2-3 منٹ کے لیے آپ اگر لیٹ جائیں تو یہ جو ڈراپس ہیں جب تک گلے میں آتے ہیں تو آپ کی الرجیز کافی حد تک کور ہو جاتی ہیں. نیزل الرجی ہو یا الرجی کی وجہ سے سر میں درد ہو
یا کانوں میں درد ہو یا دانت میں ہو یا کسی بھی ایریا میں درد ہے، اگر نیک سے اوپر گلے میں درد ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے، چھینکیں بھی ایون کور ہو جاتی ہیں. پھر بچوں کے لیے 5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. 3 سال سے 10 سال تک کے بچوں کے ناک میں 5 قطرے ڈالے جاتے ہیں. لیکن جو بہت چھوٹے بچے ہیں، پیدائش سے لے کر 3 سال تک کے بچے، ان کے ناک میں قطرے کبھی نہ ڈالیں. چھوٹے بچوں کے ناک میں کبھی قطرے نہیں ڈالتے، بلکہ ان کو بائی ماؤتھ 1 سے 3 یا 5 قطرے دیے جاتے ہیں ایج وائز. یہ جیسے بہت چھوٹا بچہ ہے اور اس کو آپ 1 قطرہ دے سکتے ہیں. 1 مہینے کا اگر فرض کریں بچہ ہے، چند دن کا بچہ ہے، تو 1 ڈراپ بھی اس کے منہ میں ڈال دیں تو وہ آسانی سے اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دے گا اور علامات میں کمی آ جائے گی. پھر اسی طرح اگر 1 سال تک کا بچہ ہے تو اس کو 2 سے 3 قطرے بھی دے دیں. 2 سے 3 سال تک کا ہے تو 5 قطرے اس کو بائی ماؤتھ دیے جا سکتے ہیں مختلف الرجیز کے لیے. حتیٰ کہ جو کولک بیبی ہوتے ہیں، جن کے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہو، ان کو بھی آپ بائی ماؤتھ 5 قطرے دیں تو آپ دیکھیں تھوڑی دیر میں پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے، اور ساتھ میں تھوڑا سا آئل ان کے اسٹمک پہ یا پیٹ کے اوپر مل بھی دیں. اسی طرح اگر کھانسی ہے یا بریدنگ ڈیفیکلٹی ہے، سانس نہیں صحیح طرح سے آ رہا، تو پھر اس میں 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل اور 1 ٹی اسپون ہنی، کلونجی کا تیل اور شہد، دونوں کو 1 چائے کا چمچہ ملا کر لے لیا جائے صبح اور شام. بہت ایمرجنسی کیس میں اس کو 3 دفعہ بھی لیا جا سکتا ہے، اور ہلکی پھلکی کیفیت میں 1 دفعہ بھی کافی ہوتا ہے. اس کو خالی پیٹ بھی لیا جا سکتا ہے، اور اگر کھانا کھایا ہے تو کچھ وقفہ کرنے کے بعد آپ اس کو لیں، لیکن ان کو لینے کے بعد جلدی پانی نہ پئیں. بلیک سیڈ آئل جب آپ لیں تو جلدی پانی نہ پئیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں جب بھی کوئی آئلی چیز آپ کھاتے یا پیتے ہیں تو اس میں اگر آپ پانی اوپر سے پی لیتے تو گلا خراب ہونے کا چانس ہوتا ہے، تو اس لیے پانی اوائڈ کریں. اسکن الرجی اگر ہو تو پھر اسکن الرجی کے اوپر جہاں جہاں جیسے ریڈ پیچز بن گئے ہیں یا خارش ہے یا خشکی ہے، کھردرا پن ہے، تو وہاں پر آپ بلیک سیڈ آئل کا ہلکا سا مساج کر کے 1 ٹی اسپون ساتھ میں پی سکتے ہیں بغیر کسی چیز کے. ہاں، جن لوگوں کو اگر ڈائریکٹ پینا بلیک سیڈ آئل مشکل لگتا ہے تو کبھی کبھار آپ اس کو دودھ کے ساتھ لے سکتے ہیں، گرم دودھ کے ساتھ. لیکن اگر ہمیشہ آپ دودھ کے ساتھ لیں گے تو الرجی ضروری نہیں آپ کی ٹھیک ہو. نیند تو اچھی آ جائے گی، لیکن الرجی کا ٹھیک کرنے کے لیے ضروری ہے اس کو الگ سے لیں. ٹھیک ہے. جن لوگوں کو انسومنیا کا پرابلم ہے، نیند ٹھیک نہیں آتی، تو اگر رات کو سونے سے پہلے 1 ٹی اسپون بلیک سیڈ آئل کا پئیں تو بہت پیاری نیند آتی ہے، اور اتنی دیر کے لیے آئے گی جب تک کہ نماز کا وقت نہیں ہو جاتا. نماز کے وقت سے پہلے انشاءاللہ آنکھ نہیں کھلے گی اور نہ اس کے بعد تک آپ سو سکیں گے. پھر ہنی ہے. ہنی اللہ تعالیٰ نے ایک نیچرل میڈیسن ہمارے لیے بنائی ہے، جو شہد کی مکھی کئی اڑانے اڑ کے پھلوں اور پھولوں کا رس چوس کے ہمارے لیے شہد بناتی ہے، تیار کرتی ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے اس میں بہت شفا رکھی ہے. اور ہنی اگر 1 ٹیبل اسپون ڈیلی آپ صبح خالی پیٹ لیتے ہیں بائی ماؤتھ، تو یہ بہت سی نہ صرف الرجیز بلکہ اور بہت سی بیماریوں سے پریونشن بھی ہے اور اس میں کیور بھی ہے. اور اگر فرض کریں الرجی ہو جاتی ہے، کھانسی ہے، نزلہ ہے، کنجیشن ہے، سور تھروٹ ہے، تو ان سب بیماریوں میں 1 کھانے کا چمچ بڑوں کے لیے اور 1 چائے کا چمچ بچوں کے لیے بائی ماؤتھ بھی دیا جا سکتا ہے، خالی بھی لے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ جن لوگوں کو جلن ہوتی ہے، یعنی بعض لوگ شہد نہیں کھا سکتے، انہوں نے اپنے کھانے پینے کی روٹین میں اس قدر بے قاعدگی کر رکھی ہوتی زندگی میں کہ وہ اب معدہ ان کا جلنا شروع ہو جاتا ہے، تو شہد بتا دیتا ہے کہ تمہارے اندر یہ پرابلم ہے، اس کا علاج کرو. تو ایسے لوگوں کو جن کو شہد جلن کرتا ہو ان کو اپنا علاج کرانا چاہیے، اور جب وہ ٹھیک ہو جائیں تو پھر وہ شہد استعمال کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو ایسے لوگ گرم پانی کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں، یعنی جو لوگ نیزل الرجی کے یا کاف کے پرابلم کا شکار ہیں تو وہ لوگ پھر گرم پانی کے ذریعے بھی لے سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹ لینا زیادہ افیکٹو ہے، کیونکہ یہ نیچرل اینٹی بایوٹک اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اور یہ ایسی اینٹی بایوٹک میڈیسن ہے، اس جیسی کوئی اینٹی بایوٹک آج تک بن نہیں سکی. یعنی جتنی بھی انسانوں نے اینٹی بایوٹک بنائی ہیں ان سب کے ہارمفل سائیڈ ایفیکٹس ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو نیچرل اینٹی بایوٹک ہنی بنایا ہے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، سوائے ان چند لوگوں کو جن کے معدے کی جلن کا مسئلہ ہے، وہ ان کی اپنی کسی غلطی کا نتیجہ ہو سکتا ہے یا ان کے اپنے کوئی فیملی وائز کوئی پرابلم ہو سکتا ہے سینے کی جلن کا. ادروائز اس کے اندر اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، اور ان شفائی اثرات سے آپ فائدہ اٹھائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہم اتنی میٹھی میٹھی چیزوں سے بھی شفا حاصل کر سکتے ہیں. شہتوت ہیں، یہ جیسے آج کل ملبری پولن سے زیادہ پولن الرجی آتی ہے،
تو اس کا بھی دیکھیں، جس چیز کے اندر ایک پرابلم بھی پایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی کے پھل کے اندر ایک شفا بھی رکھی ہے. تو جو شہتوت ہے وہ بھی اینٹی الرجی ہیں، یعنی یہ بھی الرجی کا توڑ ہے. اگر چند دانے 7 سے 11 دانے اگر آپ روزانہ خشک ہوں موسم میں تو تازہ کھائے جا سکتے ہیں، لیکن اگر آج کل دیکھیں تو ڈرائی فروٹ کی شاپس پہ یہ بڑے اچھے اچھے شہتوت موجود ہیں، ان سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کے علاوہ تلبینہ ہے. تلبینہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہر مریض کو ریکمینڈ کیا جاتا تھا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہمارے گھر میں جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلبینہ کا حکم دیتے اور ہمارے گھر تلبینہ کی ہانڈی چڑھ جاتی جب تک کہ وہ مریض ٹھیک نہ ہو جاتا یا اللہ کو پیارا نہ ہو جاتا. تو تلبینہ بنتا رہتا ہے. یہ جو سے بنایا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ فروٹس اور ویجیٹیبلز میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی شفا کی تاثیر رکھی ہے. ان موسمی پھل اور سبزیاں کثرت سے استعمال کریں، یہ ہمارے امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کا باعث ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر فردوس آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھیں گی، کچھ رقیہ، کچھ اور چیزیں ہیں، آلٹرنیٹ میڈیسن. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. اوکے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب یہ حکیمی نسخے تھوڑے سے رہ گئے، 2-3 آپ وہ بھی نوٹ کر لیجئے. اس میں یوکلپٹس کے پتے ہیں 2 گرامز اور پانی 2 کپ. یوکلپٹس کے پتے جو ہیں وہ کسی کپ میں ڈالیں اور یا کسی برتن میں ڈالیں اور بوائل کر کے پانی 2 کپس اس کے اوپر ڈال دیں اور اس کو ڈھک دیں، ٹھیک ہے، کچھ منٹس کے لیے. تو یہ قہوہ سا بن جائے گا. اس کو آپ لیں صبح شام، تو یہ بہت فائدہ مند ہے. یوکلپٹس جو ہے یہ سفیدے کے درخت آپ کو معلوم ہے نا، اس کے پتوں سے یہ قہوہ بنتا ہے. دوسرا ادرک پاؤڈر ہے 1/4 ٹی اسپون ڈالیں کسی کپ میں اور اس پر سے آدھا کپ پانی بوائل کر کے ڈال دیں اور اس کو ڈھک دیں. تو یہ بھی قہوہ جو ہے یہ بہت ہی فائدہ مند ہے الرجیز میں. اسی طرح ڈسٹ الرجی کا ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ دیسی گھی کو گرم کر کے اس کے، یعنی بہت زیادہ ہاٹ نہ ہو، اس کے قطرے ناک میں ٹپکائے جائیں تو نیزل الرجیز جو ہیں ان میں فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح بنفشہ اور ملٹھی اور تلسی، ان کے قہوے بھی بہت مفید ہیں. اور یہ تو مطلب ایک طرح سے آپ کہہ لیں ہربل جو طریقہ علاج ہے جڑی بوٹیوں سے، قدرتی بوٹیوں سے، وہ ہے. اور اس میں لوگوں نے کچھ سٹکس بھی اس طرح کی بنا لی جس میں مختلف ہربز ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے، سونگھا جاتا ہے خاص طور پر ناک کے الرجیز وغیرہ کے لیے. اسی طرح ایک اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ ہجامہ ہے فوڈ الرجیز کے لیے اور دوسری الرجیز کے لیے. سننا پوائنٹس پہ 1 and 55 جو پوائنٹ ہے اس پر ہجامہ کیا جائے تو اس میں بہت فائدہ ہوتا ہے. اسی طرح جن لوگوں کو اسکن کی پرابلم ساتھ ہو جاتی ہیں ان کے لیے پوائنٹ نمبر 9 اور 10 اور لیفٹ شولڈر کے اوپر پوائنٹ 21 بھی لگایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہجامہ میں بھی شفا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا. اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ قرآن تھراپی ہے. قرآن کی اچھی قرات کو سننا اور خود بھی پڑھنا یہ بھی شفا کا باعث ہے. اور ہمارے پاس الحمدللہ کچھ قرآنی اور مسنون دعاؤں کا یہ کارڈ جو ہے یہ تقریباً میرا خیال چھپنے گیا ہوا ہے آیات شفا کے نام سے. اس کو بھی ساری بیماریوں میں ہی شفا کے طور پر یوز کیا جا سکتا ہے اور خود بھی پڑھیں یا کسی مریض پر بھی پڑھ کے دم کریں تو اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اور قرآن تھراپی کے بارے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن چونکہ بہترین دوا ہے، خیر الدواء القرآن، تو اس کو بہت زیادہ سنا جائے اگر اور پڑھا جائے تو یہ بہت سی بیماریوں میں فائدہ دیتا ہے. اور اس میں ایک پریکٹیکلی کسی نے بتایا تھا اپنا تجربہ کہ ان کو پینٹ سے الرجی تھی اور انہوں نے بہت زیادہ قرآن کی تلاوت سننی اور کرنی شروع کر دی اور نیکسٹ ٹائم جب انہوں نے پینٹ کھائے تو ان کو کوئی الرجی نہیں ہوئی. اور اسی کے ساتھ ہی کچھ دعاؤں کا بھی ہم سہارا لے سکتے ہیں، خصوصاً صبح و شام کی دعائیں، اور وہ سب آپ کو معلوم ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے اور جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عطا کرے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. شفاء صدور فاض وعطر كل لسان.